ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ ملتان میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی پلئنگ 11 کے اعلان ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ فاسٹ بولر خرم شہزاد کی جگہ دائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر کاشف علی پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے۔ امریکہ نے یوکرین سمیت دنیا کے تقریباً تمام ممالک کی امداد عارضی طور پر روک دی۔ صرف ہنگامی خوراک اور اسرائیل اور مصر کے لیے فوجی فنڈنگ کو استثنا دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق معطل کیے گئے پروگرامز میں یوکرین، تائیوان اور اردن کی امداد کا پروگرام بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے امداد کی اس خبر کی تصدیق ابھی تک نہیں کی گئی۔ دوسرے ٹیسٹ کے لیے فائنل 11 میں شامل ہونے والے فاسٹ بولر کاشف علی کا ماننا ہے کہ ان کی 2 ماہ کی بیٹی کی دعائیں ان کے کام آ گئی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ کاشف علی ملتان میں اپنے ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے۔ کوئی اور عدالت 26ویں ترمیم ختم کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کا واضح پیغام، کہا آئینی بینچ ہو یا ریگولر بینچ، آئین اور قانون کو ماننا ہوگا۔ بلاول نے کہا کہ پیکر ایکٹ پر میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا۔ پیپلز پارٹی کی وجہ سے پیکر قانون پہلے سے بہتر ہوا۔ حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ اس سوال پر کہ وزیراعظم شہباز شریف 5 سال وزیراعظم رہیں گے یا نہیں، بلال بھٹو زرداری نے کہا انشاءاللہ۔ بلاول نے کہا امریکہ جائیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ناشتے کی دعوت میں شرکت کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس 28 جنوری کو بلا لیا۔ پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات کو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے مشروط کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے اعلان کے لیے 7 روز بہت تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات روک دیے ہیں۔ ایک طرف اختلاف، ایک طرف اتفاق۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا متفقہ طور پر چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں طارق فضل چودھری، عمر ایوب، شبلی فراز نے جنید اکرم کی تائید کی۔ نو منتخب چیئرمین پی ایس سی جنید اکبر کا کہنا ہے کہ وہ تمام اراکین کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اپوزیشن کے شور شرابے اور نعرے بازی کی وجہ سے صرف 18 منٹ میں ہی ملتوی کرنا پڑ گیا۔ اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ پیکا ایکٹ نامنظور، صحافی پر ظلم نامنظور کے نعرے۔ ہنگامہ رائے کے دوران 4 قوانین منظور کرا لیے گئے۔ مزید 4 بلوں پر رائے شمار۔ پی ٹی آئی کے ارکان ایوان میں پلے کارڈ اٹھا کر داخل ہوئے۔ اسپیکر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کو پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ اجلاس کا دورانیہ اتنا کم رہا کہ بلاول کی ایوان میں پہنچنے سے پہلے ہی 12 فروری تک منتقل کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے مل کر پیکر قوانین کے خلاف احتجاج۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت انتظامیہ کے ساتھ مقررہ کو چلانے میں بھی ناکام ہو چکی ہے۔ 90 پارلیمانی دنوں میں 37 قوانین اس طرح منظور کیے کہ 1 منٹ بھی کسی قانون پر بحث نہ ہو سکی۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ پیکر قوانین نے میڈیا کی آزادی کو کال کوٹری میں ڈال دیا ہے۔ حکومت اظہار رائے کی آزادی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ پارلیمان سے ایسی شکیں ہیں جو آزادی اظہار رائے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھاتی۔
سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پیک ایکٹ میں ترامیم کی مخالفت، کہا فیک نیوز وہ ہوگی جو حکومت کو تکلیف دے گی، جو پہلی حکومت تھی وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی، اب یہ حکومت آئی ہے یہ بھی وہی کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد متنازع پیکا ایکٹ سینیٹ میں پیش، اپوزیشن کا احتجاج، پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے اور واک آؤٹ، بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد، سینیٹ گیلری سے صحافیوں کا بھی واک آؤٹ، ایوان میں ڈیجیٹل نیشنل بل، پاکستان نیشنل کمیشن برائے خلق کے قیام کا بل بھی پیش۔ اپوزیشن کے عاصم نذیر تارڑ نے کہا کہ بل کمیٹیوں کو بھیجے جا چکے ہیں، ایوان میں جلسہ جلوس کرنے کے بجائے کمیٹی میں جا کر بل پر بات کریں۔ سینیٹ کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی۔